اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں سب لوگ؟ اللہ کی ذات سے امید ہے سبھی اچھے ہوں گے، ہم بھی اچھے ہیں۔ اور آج ہیں دیکھیں قال الملاؤ کا پارٹ ہے 60، اور یہ سورہ اعراف ہے، اور رکوع 21 سے 22 تک ہم پڑھیں گے، اور آیت 81 سے 71 تک پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زال باریک ہوتا ہے، یہ بھی زال باریک ہے، اور را زبر کے ساتھ ہے تو پر ہوگی، اور میم نون میم دیر میم، یہ نون ہجے میں لگائیں گے، رواں بالکل نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ اس کے بعد تنوین کے بعد نون میم آ رہا ہے چھوٹا سا، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، اور پھر اس کے بعد با آتا ہے، اور یہ مد متصل ہے، یعنی کہ 3 الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور یا ساکن سے پہلے زیر، یہ کھڑے زیر کی طرح ہوتی ہے، جیسے یہ کھڑا زبر ہے نا، یہ بھی اسی کی طرح اس میں مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو 4 الف کے برابر اس کو ہمیں کھینچ کے پڑھنا۔ اور یہ نون ساکن کے بعد زوئے ہیں، یہ حرف اخفا میں سے اخفا اور غنہ کر کے اس نون کو پڑھنا، ناک میں لے جا کر 1 الف کے برابر سائلنٹ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیسے پڑھیں گے؟ میاں من ظہورہم نہیں پڑھیں گے، من ظہورہم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ یہ بھی اخفا ہے، 15 حروف ہوتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب آتے ہیں تو اخفا بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ راپور ہے، قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو آیت ہے نا، یہ 3 نقطے والی، یہ ایک ساتھ ہی آتی ہے برابر برابر۔ اگر ہم یہاں آیت کریں گے تو یہاں پہ نہیں کریں گے، اگر یہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ نہیں کریں گے، تو ہم نے کیا کرا یہاں پہ؟ قالوا بلا شہدنا، یہاں کر لیا، یہاں نہیں کرا۔ اب دیکھیں، تقولوا، یہ اخفا ہے، تقولوا، واو ساکن سے پہلے پیش، دونوں حروف واو جو ہیں یہ حرف مدہ ہیں، الٹے پیش کی طرح انہیں کھینچ کے پڑھنا، اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ حرف لین ہے، اس کو جلدی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ ہارا، تو حرف حلقی میں سے، تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے، جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے، غنہ اخفا کچھ نہیں ہوئے گا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا، یہ با میں قلقلہ ہے، یہ اخفا میں سے، وَكُنَّ ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، یہ اقلاب کا قاعدہ جو میں نے اوپر بتایا وہی ہے، یہ نون ہجے میں لگے گا، رواں میں بالکل نہیں لگے گا، میم نون میم دیر میم، من بعدی بالکل نہیں پڑھیں گے، میم پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے۔ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبتلون، با میں بھی قلقلہ، مبتلون، وکذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون، یہ ہے آیاتی، آیاتی نہیں پڑھیں گے، آیتی بھی نہیں پڑھیں گے، دونوں کو برابر کھینچنا ہے، کیونکہ دونوں پہ کھڑا زبر ہے، مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ راپور ہے، عین حرف حلقی میں سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، مد منفصل ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ بھی کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اسے جلدی پڑھیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ، یہ بھی اخفا، یہ اخفا کر کے پڑھیں گے، نون کو ناک میں لے جا کر 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا، فَانْسَلَخَ، سین جو ہے ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، خا حرف حلقی ہے، اور یہ اظہار کا قاعدہ جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے۔ منها فأتبعه الشیطان فکان، اسے تانو نہیں پڑھیں گے، توا ہے نا، توا پر ہوتا ہے تا سے ہٹ کے، مخرج تو ایک ہی دونوں کا، تا تو ہوگا، لیکن تا باریک ہے، توئے پر ہوتا ہے۔ شیطان فکان من الغاوین،
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. آیت کریں گے تو ہوا بعد میں بھی ہا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ٹھیک ہے نا، کلب بڑے قاف سے قلب ہوتا ہے، وہ دل ہوتا ہے، چھوٹے قاف سے کلب کتا. یہ دیکھیں سا باریک ہے، اس کو کمثلو نہیں پڑھیں گے، سین ہو جائے. کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم يتفکرون. یہ ہے مد متصل، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، 4 الف کے برابر اسے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر ہے تو یہ ہے الف مدہ ہے، اس میں یہ کھڑے زبر کی طرح کھینچیں گے تو یہ 4 الف کے برابر یہ ہے، اور ایک کے یہ 5 کے، یہاں تک کہ 6 الف کے برابر بھی ہم اسے کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو لام پہ نشان، لام الف پہ نشان لگا ہے، لام پہ تو زبر ہے، حرکات ہے، لیکن اس پہ الف کے اوپر جو گول نشان ہے، اس کا مطلب ہے اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہ حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حروف کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، تھوڑا بھی نہیں کھینچے. کیسے پڑھیں گے؟ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، دونوں کو برابر کھینچیں گے. بآیاتنا کریں گے نا بچے، ایسے غلط ہو جائے گا. بآیاتنا زیادہ پڑھتے ہیں. پانی کہاں سے آ گیا اس پہ؟ بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. دیکھیں یہ نون کو ہجے میں لگائیں گے، کیونکہ پہلے اگر جزم والا حروف ہوتا ہے نا، پھر تشدید والا، تو اسے ہجے میں لگاتے ہیں، رواں میں نہیں پڑھا جاتا. اس نون کی جگہ یا کو رکھ کے پڑھیں گے. کیسے کریں گے ہجے؟ میم نون یا زبر مئی، کسی بھی حرف پہ اگر پہلے جزم ہے پھر تشدید ہے تو اسے نہیں پڑھیں گے، ہجے میں لگا لیں گے. من یہد اللہ، اللہ کا لام زیر سے تو باریک پڑھیں گے. فہو المہتدی، ومن، یہ دیکھیں یہ بھی ایسے آ گیا، ومن، یہ بھی اسی طرح سے، یہ بھی نون کو نہیں پڑھیں گے، یا کو پڑھیں گے. یا پہ بھی شد ہے، نون سے آگے کے بعد یا بھی شد ہے تو یہ غنہ کر کے پڑھیں گے. ادغام میں یا ہے، یہ دونوں ہی ادغام میں یا ہیں. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. واو بالکل نہیں پڑھنے میں آئے گا. اب آگے چلیں، سفر کر دیتی. دال میں کیا ہے؟ قلقلہ ہے. اس میں 5 حرفوں میں قلقلہ ہوتا ہے، قاف، توئے، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب الجدین ہے. ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، اور کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہ سلے کا مطلب ہوتا ہے ملا کے پڑھنا. پہلے اسے دیکھ لیں، نون پہ شد ہے تو یہ بھی غنہ کر کے پڑھنا، یہ بھی غنہ کر کے پڑھنا. یہ ادغام میں میم ہے کیونکہ تنوین کے بعد میم پہ شد ہے. اب وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اب دیکھو واو بالکل نہیں پڑھا جائے گا، واو خالی ہے. الف پڑھا جائے گا، الف پہ بھی حرکات ہے، اور یہ لام پہ کیا ہے؟ کھڑا زبر بھی ہے اور مد متصل بھی ہے. 4-5 الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. دیکھیں یہ واو بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ بالکل دونوں ایک ہی طرح ہیں. وَلِلَّهِ، اللہ کا نام زیر سے ہے تو باریک پڑھیں گے، اور یہ مد متصل ہے. ابھی جو اوپر آیا تھا اس کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے اور 1 الف کے برابر، یہ 5 کے برابر کھینچ کے پڑھنا. الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ سیدھا لگے گا لام میں، اور اس کا یا بھی نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ دال میں قلقلہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر، یہ حرف مدہ ہیں. یہ بھی اس کو الٹے پیش کی طرح کھینچیں گے، اسے کھڑا زبر کی طرح کھینچیں گے ان دونوں کو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ، یہ واو الف
بالکل نہیں پڑھے جائیں گے. 2 حروف چھوڑیں گے, را کو سیدھا لگائیں گے لام میں اور زال باریک ہے, یہ بھی زال. وزر الذین نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. لجین بھی نہیں پڑھیں گے. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آیت کریں گے تو اب یہ قلقلہ آئے گا. سیجزون, سین اور ظاہر کر کے پڑھیں گے, اور یہ سارے تینوں حرف مدہ ہے, اور یہ لام بھی. واو ساکن سے پہلے پیش, الف سے پہلے زبر. سیجزون ما کانوا یعملون. وممن, دیکھیں اظہار کا قاعدہ, نون ساکن کے بعد خا رہا, یہ اظہار کا قاعدہ. میم میں شد ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے, اور قاف میں قلقلہ ہے, اور یہ مد منفصل ہے. 3 الف کے برابر اسے کھینچیں گے کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے, اور الف سے پہلے زبر ہے, الف بھی مدہ. 4 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھنا. میم میں شد ہے تو یہ غنہ کر کے پڑھیں گے, اور یہ تنوین کے بعد ہے یا پہ شد, اس کو بھی ادغام میں یا کہتے ہیں, اور یہ الٹا پیش کی طرح کھینچیں گے, ٹھیک ہے نا. چلیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. یہ ہمارا سبق. اس کو یاد کریں, لائک کریں, دوسروں کو بھی شیئر کریں. اگر چینل پر نئے سبسکرائب کریں, اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.